اب یہاں پہ ایمان ابو طالب علیہ السلام سے متعلق مجھے بحث کو پیش کرنا سننا چاہیں گے نا؟ تو بھائی یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، اس میں بڑی میری محنت ہے، اور اردو ادب کا مرکز مانا جاتا ہے پورے پاکستان کا کراچی کو، تو اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے ذرا میں آرام آرام سے پیش کروں گا جملے کو۔ ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ میں نے کہا تھا جملہ دہراؤں گا نہیں، اور واقعاً آپ نے حق ادا کیا ہے۔ جانے کے نامی اب یہ ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق پوری بحث کو پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک نہ جانے پتہ نہیں یہ بحث کیسے مسلمانوں میں شرائط کر گئی ہے کہ کسی اور سے متعلق یہ بحث نہیں پیش کی جاتی۔ اچھا، جو افراد حج پہ جا چکے ہیں ان کے تو ذہن میں ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں خدا انہیں جانا نصیب فرمائے۔ جب آپ حج پہ جائیں گے نا تو وہاں کوئی لفظ سوچ رہا تھا کہ کوئی اور کچھ استعمال کر لوں، تو اب وہاں آپ کو متوع ملیں گے، تو وہ آپ کو یعنی جنت معلیٰ جو قبرستان ہے رسول خدا کے اجداد کا، کہ جہاں جناب ابو طالب ہیں، جناب یعنی خود جناب سرور کائنات کے جناب خدیجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب ہاشم ہیں، اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ نہیں، یہاں پہ آپ فاتحہ نہ پڑھیں، یہ اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا، تو ہمیں بھی پتہ ہے اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا۔ ہم سے نہ لڑو، پیغمبر سے لڑو۔ انہوں نے قبرستان کا نام رکھا جنت معلیٰ۔ حبیب خدا نے نام رکھا جنت معلیٰ، جنت بھی نہیں، جنت معلیٰ، جیسے ہے کربلا معلیٰ۔ تو فیضان گرامی وہاں آپ جائیں نا تو اگر متوع کھڑا ہوگا کہتے خبردار یہاں فاتحہ وغیرہ نہ پڑھنا، زیارت نہ کرنا، آگے کوئی دعا نہ مانگنا، اور 3 الفاظ ہی انہیں یاد ہیں۔ یہاں پہ اگر فاتحہ پڑھو گے، دعا مانگو گے، ذریعے پہ زیارت کرو گے تو بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ جانیں گے 3 الفاظ انہیں کون دے گیا۔ اب وہاں پہ آپ کو فوراً روکتے ہیں، تو اچھا بہت سے ہمارے مومنین جذباتی تو ہوتے ہی ہیں، بھئی یہاں کیوں دعا نہ مانگے، تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں یہاں پہ آپ منہ کر کے دعا نہیں مانگ سکتے، ذریعے کی زیارت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا کیونکہ معاذ اللہ یہ کافر تھے۔ کون ہے یہاں کہ جناب ابو طالب؟ بھئی کیوں؟ کہ نہیں یہ کافر تھے، اور کتابوں میں آئے کہ کافر تھے اس لیے زیارت نہیں کر سکتے۔ بھئی عزیزان گرامی اتنے بہت سے صحابہ جن کے باپ کافر تھے، نہیں میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ عزیزان گرامی بھئی کتنے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے باپ جو ہیں وہ کافر تھے، لیکن کہیں پہ ضد نہیں ہے، ضد ہے تو جناب ابو طالب سے۔ تو وہاں پہ متوع کھڑے رہیں گے کہ نہیں یہاں زیارت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زیارت کرنا جائز نہیں، بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ کہ کیوں؟ کہ یہ کافر تھے، اور کہا کہ بہت سی احادیث بھی پیش کی ہیں کہ کیا بھئی پیغمبر اسلام نے ان کو کان میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں روز قیامت آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ پیغمبر نے کان میں کہا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے، نہیں پہنچا سکا۔ تو وہ کہتے ہیں پیغمبر نے، رسول خدا نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا، میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے کتاب کا نام لوں گا تو اب کتاب میں آیا، ہماری مستند ترین کتاب ہے قرآن کے بعد وہ کہتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے کہا چچا جان، کان میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو جناب ابو طالب نے فوراً پلٹ کے کہا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ تو پہلے یہی ہے کہ اجداد رسول خدا، اجداد معصومین سب کے سب با ایمان ہیں، تو اگر انہوں نے یہی کہا تو ہمارا مطلب ثابت ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو طالب سے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ بھئی کان میں بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ کوئی اور نہ سنے، نہیں پہنچا پایا۔
مجھے اگر انتظامیہ سے کچھ کہنا ہو نا، میں کان میں کسی کے بات کہہ دوں تو کان میں کہنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ نہ سنیں۔ تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے ایزان گرامی مجھے تعجب ہے، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہاں پہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا۔ ایک صاحب سے پوچھا بھائی آپ غدیر میں موجود تھے، پیغمبر نے کیا کہا؟ تو انہوں نے منہ بنا کے کہا میں ذرا دور بیٹھا تھا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا تو تو سب سے آگے بیٹھا تھا، بھائی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے تو آپ نے کیا سنا؟ کہا سنا میں نے لیکن دیکھ نہیں سکا۔ کہا سب سے آگے بیٹھے تھے دیکھ نہیں سکے؟ کہا سورج کی روشنی بہت زیادہ تھی، مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور۔ تو عزیزان گرامی وہاں پوری بحث یہ ہے، وہ کہتے کہ نہیں آپ ان کو یہاں پہ آ کے سلام نہیں کریں، زیارت نہیں پڑھیں، اور یہ بدعت ہے، اور پیغمبر اسلام نے کان میں کہا تھا۔ اور بھئی اچھا ٹھیک ہے کان میں کہا تھا تو آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہ اس کے 3 راوی ہیں، آج 3 پہ چلتا رہے گا سارا سلسلہ۔ تو میں 3 راوی بتا رہا ہوں، میں کسی کی توہین مقصود نہیں، تینوں راویوں کی جلدی جلدی نام سن لیجیے۔ پہلے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، تیسرے ہیں ابو ہریرہ۔ تو 3 راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں قریش کے سارے سردار جمع تھے، پیغمبر نے ایک مرتبہ سرور کائنات نے آ کے اپنے چچا کے کان میں کہا چچا جان ایمان لے آئیے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، میں تو تجزیہ کر رہا ہوں روایت کا، کیونکہ روایت کے اوپر تجزیہ جائز ہے، علم رجال کی بحثیں ساری اسی پہ، اور شیعہ سنی سب علم رجال کی بحثیں۔ پہلے عبداللہ ابن عباس، ذرا ان سے متعلق تجزیہ کر لیجئے، جو اس وقت 2 برس کے تھے، وہ تو روایت کر نہیں سکتے، یہ شاید آپ کے ہاں کراچی میں روایت 2 برس کے بچے سے شروع ہو گئی ہوں، تو آپ خاموش نہ بیٹھیے گا، وہ تھے 2 برس کے۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ کہتے ہیں میں وہاں، بھئی قریش کے سرداروں کا جلسہ تھا، قریش کے سردار جمع تھے، تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ بھئی جب سردار جمع ہوتے ہیں نا وہ اوروں کو نہیں آنے دیتے، اور اس زمانے میں تو اور زیادہ پابندیاں تھیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تیسرے ہیں ابو ہریرہ، وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان ہوئے 9 ہجری میں، 9 ہجری میں، مکے کے اندر ابھی سردار جمع ہیں۔ تو اب یہ 3 راوی میں نے تینوں کا بتا دیا آپ کو کہ صورتحال کیا ہے۔ بہرحال اب وہاں پہ پیغمبر اسلام نے کان میں کہا چچا جان آپ ذرا کلمہ توحید دہرا دیجئے۔ آج تک شیعوں میں تلقین باقی ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اسے فوراً کہو اپنا عقیدہ دہرا لو، میں مانتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور میں مانتا تھا کہ علی کے 11 بیٹے بھی امام ہیں، پہلے کا نام حسن، اور روایت میں ہے کہ 12 تک سب کے نام دہراؤ، اور ایک مرتبہ کہو کہ تم قرآن کو مانتے تھے، سیدہ کو مانتے تھے، سارے عقیدے کو دہراؤ۔ تو دہرایا عقیدہ اس کے لیے جاتا ہے جو با ایمان ہو، بے ایمان کو آخری وقت میں نہیں کہا جاتا۔ پہنچ رہی ہے توجہ نا جانے گرام، خدا سلامت رکھے ان ماں باپ کو کہ جو ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کہ انہیں مجلسوں میں آنا سکھا رہے ہیں، نعرہ لگانا سکھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، تو اب وہاں سردار جمع تھے، اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے اگر کہا سرور کائنات نے تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، شاید اسی لیے یہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ چھٹے امام نے کہا کہ جو مرنے والا ہو اسے کہنا عقیدہ دہرا لے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جب دفناؤ تو دوبارہ عقیدہ دہرا دینا۔ ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا، اپنی ذاتی کیفیت بتا رہا ہوں، یقین مانیے کہ موت کے بعد جو تسکین مجھے محسوس ہوتی ہے نا وہ تلقین پہ ہوتی ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں لاوارث پیدا نہیں کیا، نہ جانے قبر میں کون کون جائے گا، کیسے کیسے جائے گا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی کا ماننے والا بنایا، قبر میں بھی جائیں گے تو مولا
عزیزان گرامی، اب جناب ابو طالب کے ایمان سے متعلق کچھ باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ خود ہماری تفاسیر میں تفسیر صافی میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ روز قیامت جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ شفاعت کرنے پہ آئیں گے تو اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ جمع ہوں گے وہ سب کی شفاعت کر دیں گے، لیکن ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا، ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا اس پہ لکھا تھا آمنت باللہ ربن، میں اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوں، اپنے بھتیجے محمد کی رسالت کا قائل ہوں، وبابن علی ولیًا، اور اپنے بیٹے علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ یہ ان کی انگوٹھی کا نقش تھا۔ عزیزان گرامی، میں دو مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ محرم کا مہینہ ہے، پوری دنیا کے اندر یتیم پروری کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں یتیموں میں ظلم نہ کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یتیموں سے محبت کرنا، کبھی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرنا، بے انتہا احادیث ہیں، کیونکہ پیغمبر نے خود یتیمی کاٹی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا، صحیح بخاری میں ہے، ایک عام یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ عام یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اب آئیے ذرا دلیلوں میں سے جو دلیل دی ہے جناب ابو طالب کے ایمان پہ، تو ہمارے علماء نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ جب جناب سرور کائنات کا رشتہ آیا جناب خدیجہ کی طرف سے، اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے، مرد رشتہ بھیجے خاتون کے احترام کے لیے، لیکن تاریخ میں تمام مؤلفین نے، مصنفین نے، مورخین نے یہ جملہ لکھا، شیعہ سنی نے بھی، حتیٰ جتنے اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، غیر مسلم، سب نے لکھا کہ جناب خدیجہ نے سرور کائنات کے لیے رشتہ بھیجا۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ سرور کائنات کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ مرد رشتہ بھیجے، لیکن ان کے لیے رشتہ جناب خدیجہ کا آیا۔ تو اب میں بہت سوچتا تھا جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا، تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، جواب پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے، کہ جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا جناب سرور کائنات کے لیے، اور سب نے لکھا اتفاق ہے کہ جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا سرور کائنات کے لیے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ کیونکہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، بہت دولت مند تھی، تو اگر رسول خدا رشتہ بھیج دیتے تو تمام کے تمام بد عقیدہ ملا یہ کہتے کہ محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا، تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا محمد نے رشتہ بھیج کے دولت نہیں دیکھی تھی، ہم نے پیغمبر کو پہچانا جب نہ قرآن آیا تھا نہ اعلان رسالت ہوا تھا، میں نے پہچان کے دولت محمد پہ قربان کی۔ رشتہ آیا جناب خدیجہ کا، تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فوراً رشتہ آنے پہ کہا حضرت نفیسہ خاتون سے کہ میرے بھتیجے محمد سے مستقیماً بات کرو، ڈائریکٹ بات کرو۔ جیسے ہی حضرت نفیسہ خاتون آئیں جناب رسول خدا کے پاس، کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا، کہا میرے چچا سے بات کرو۔ جو ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب سے بات کرو، کہا پہلے ان کے پاس جا چکی ہوں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے مشورہ کر لینے دو۔ یہ پیغمبر ادب سکھا رہے ہیں، صرف بڑوں کا نہیں، جناب ابو طالب کا، چچا اور بھی تھے لیکن ابو طالب اور ہیں۔ تو کہا کہ مجھے مشورہ کر لینے دو، میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا مجھے رشتہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ فوراً گئے جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے پاس، کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے نا کہ خدیجہ کا رشتہ آیا ہے؟ کہاں بھتیجے؟ کہا چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہا بھتیجے خدیجہ کا شجرہ ہمارے شجرے سے 4 نسلوں پہ مل جاتا ہے، اور انبیاء کی ازواج کو جیسا ہونا چاہیے
وہ بالکل ویسی ہیں، پاک دامنہ بھی ہیں، حسب نسب بھی پاک ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں یا اگر بات پہنچ رہی ہے تو جناب سرور کائنات مشورہ لے رہے جناب ابو طالب سے، کہا حسب نسب بھی پاک ہے، شجرہ بھی پاک ہے، کردار بھی پاک ہے، با پردہ ہے. کہا بھتیجے اس سے بہتر آپ کو رشتہ نہیں مل پائے گا. نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے کہا اس سے بہتر رشتہ نہیں مل پائے گا. پیغمبر کو اس کے بعد اتنی شادیاں ہوئے، ویسا رشتہ تو جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے آپ کو اس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا، رشتہ قبول کر لیجئے. تو جناب سرور کائنات نے فوراً نفیسہ خاتون سے کہا ہمیں رشتہ قبول ہے. عزیزان گرامی پوری زندگی سرور کائنات صرف 2 چیزیں لینے گئے ہیں. اس جملے کو میں پورے اپنے خون جگر کے ساتھ پیش کروں گا. اللہ نے انبیاء کو بھی جب بلایا نا کتابیں دینے کے لیے، جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ میں نے توریت بھیجنی ہے، کوہ طور پہ آ جاؤ. جناب عیسیٰ سے کہا جبل سعیر پہ آ جاؤ، انجیل نازل ہونے والی ہے. اللہ نے کتابیں بھی دی، انبیاء کو صحیفے بھی دیے. تو خود بلایا، جہاں پہ اللہ نے بلایا تھا وہاں کتابیں نازل کی. لیکن اللہ نے پیغمبر کو قرآن کے لیے بلایا نہیں، جہاں جہاں پیغمبر گئے، جہاں جہاں پیغمبر جاتے تھے وہاں وہاں قرآن آتا تھا. پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں. عزیزان گرامی اللہ نے نہیں کہا کہ آپ غار حرا میں آ جائیں، پیغمبر غار حرا میں گئے، اللہ نے وہاں قرآن بھیج دیا. گھر میں آئے وہاں قرآن بھیج دیا. جناب خدیجہ کے گھر گئے وہاں قرآن بھیج دیا. جناب ابو طالب کے گھر میں آئے وہاں قرآن بھیج دیا. جنگ میں گئے وہاں قرآن بھیج دیا. صلح میں گئے وہاں قرآن بھیج دیا. مسجد میں تھے وہاں قرآن بھیج دیا. عرش پہ گئے وہاں قرآن بھیجا. کسی کو دوش پہ لیا. جہاں جہاں پیغمبر جاتے رہے اللہ وہاں قرآن بھیجتا رہا. لیکن 2 چیزیں لینے خود پیغمبر گئے. پتہ نہیں اب بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. صرف 2 چیزیں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. حتیٰ پیغمبر تمام ازواج کسی بھی زوجہ کو بیاہنے نہیں گئے. صرف جناب خدیجہ سے شادی مکے میں ہوئی ہے، باقی تمام ازواج مدینے میں. ازواج آئی ہیں، پیغمبر بیاہنے نہیں گئے. نہیں پہنچا سکا. پیغمبر گھروں پہ نہیں گئے، باپ اپنی بیٹیوں کو پیغمبر کی خدمت میں لے کے آئے. پتہ نہیں بات پہنچا پر. لیکن 2 چیزیں، یعنی اللہ قرآن بھی پیغمبر کو بھیج رہا، لیکن 2 چیزیں لینے خود پیغمبر گئے. جناب خدیجہ کو جب بیانے گئے تو خود ان کے گھر گئے، اور جب علی کو لینے گئے تو خود ہی کعبے گئے. 2 ہستیوں کو خود پیغمبر لینے کے لیے گئے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا رشتہ ہمیں قبول ہے اور ہم خود عقد کے لیے آئیں گے. تو سرور کائنات نے کہا چچا جان میرا عقد آپ پڑھیے گا. سارا مجمع نہیں پہنچا اور مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام عجل فرجہ، ان کا عقد ہے مامون الرشید کی بیٹی سے. ذہن میں ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کی شادی ہوگی میری بیٹی سے. اور سارا دربار اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے بھر گیا. تمام بنی عباس آ گئے، اعتراض کرنے لگے 9 برس کا بچہ اور شہزادی کی تم شادی اس سے کر رہے ہو. کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ خاص انسان ہے، عقد اسی سے ہوگا. اب مجھے بحث نہیں ہے مامون کے کردار سے، قاتل امام رضا ہے تو میں کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس نے کہا کہ بھئی شادی اسی سے ہوگی بچے سے. سارے کا سارا بغداد جمع ہو گیا. اور ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا امام محمد علیہ السلام سے، کہا آپ کا عقد کون پڑھے گا؟ اتنے علماء کھڑے ہیں، ان میں سے انتخاب کر لیجئے. اگر بات پہنچ جائے ان میں سے آپ جس کا انتخاب کریں گے وہ آپ کا عقد پڑھ دے گا. اور اگر کہیں تو میں آپ کا عقد پڑھ دیتا ہوں. امام نے کہا خبردار، اگر میرے بابا یہاں موجود ہوتے تو میرا عقد وہ پڑھتے، لیکن کیونکہ میرے بابا جیسا کوئی اور نہیں ہے اسی لیے میں اپنا عقد خود پڑھوں گا. اب پہنچ رہا ہے، اپنا عقد میں خود پڑھوں گا. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا مقام. ارے رسالت جس سے عقد پڑھوائے
کہا چچا جان آپ میرا حق پڑھیں گے؟ تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. نے کہا ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت جب شادی کے اندر آ جاتے ہیں، کہ میں تو جاتے ہی رہتا ہوں، تو اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی، سرور کائنات جنہیں اہمیت دے کے بلائے انہیں ابو طالب کہتے ہیں. سب نے لکھا جناب ابو طالب نے ہرے رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا، ابا قبا پہن رکھی تھی، پٹکا باندھ رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے، وجی تھے، سفید ریش تھے. ایک مرتبہ آئے، سرور کائنات کا چچا جان میرے ساتھ تشریف رکھیے، میرا آپ پڑھیں گے. جناب ابو طالب نے شروع کیا، کہا کہ میں پہلے خطبہ دوں گا. جب خطبہ شروع کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین. خطبہ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے. بھئی ابھی قرآن نزول شروع نہیں ہوا، پیغمبر 25 برس کے ہیں، 15 سال باقی ہیں نزول قرآن میں. اب مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ قرآن کا پہلا سورہ فاتحہ ہوگا، الحمد سے شروع ہوگا یا نہیں. انہوں نے ویسے ہی الحمدللہ پڑھ دی تھی، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا. جناب ابو طالب کوئی عام ہستی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات 25 برس کے ہیں، ایک مرتبہ 40 برس کے ہوئے، اعلان رسالت کیا. 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا، رسول بنے نہیں. اس سے پہلے آ جائیے 30 برس کے ہیں. تو ایک مرتبہ جب جناب سرور کائنات کی ولادت ہوئی تھی نا، تو ایک یہ جملہ علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں جناب ابو طالب کے پاس، کہا کہ اے ابو طالب میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جیسا آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں پیدا ہوا ہے. اتنا خوبصورت، تمام آلائشوں سے پاک. میں ممبر کے احترام میں زیادہ نہیں پیش کر سکتا کہ جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں پیدا ہوا. میں ممبر کے احترام میں زیادہ نہیں کھول کے پیش کر سکتا کہ تمام آلائشوں سے پاک، بالکل پاک و پاکیزہ، ناف بریدہ، کوئی جسم پہ خون نہیں. پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور تسبیح کرنے لگا. زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جو تمام آلائشوں سے پاک ہو. جناب ابو طالب مسکرائے، کہا فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. میں ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. 30 برس بعد آپ کے ہاں بھی ایک ایسے ہی بچے کی آمد ہوگی، اس میں یہ تمام صفات ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں، الا النبوہ، سوائے نبوت کے. بھئی جو نبوت و امامت میں فرق جانتا ہو، خالق عطا کرنے والا، ابو طالب پہچاننے والا، اور جو نہ پہچانے وہ شیطان. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا کہ فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بشارت دیتا ہوں. عزیزان گرامی، 30 برس کے ہیں جناب سرور کائنات کہ جناب امیر علیہ السلام کی آمد ہوئی، کہ جناب ابو طالب نے دوبارہ آغوش میں لیا. اب آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. 40 برس کے پیغمبر اسلام اعلان رسالت کر دیا، اور ابھی دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے، اور وہاں دعوت ذوالعشیرہ میں سرور کائنات نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان خاندان والوں کے لیے دعوت کا اہتمام کر دیں، مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے. کہ بھتیجے آج ہی دعوت ہو جائے گی. جناب ابو طالب نے فوراً ایک بیٹے کو آواز دی. مورخین نے نام علی بتایا ہے، اور جناب ابو نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے یا علی کہہ کے بلایا کہ آج تک ساری دنیا علی نہیں کہتی، یا علی ہی کہتی ہے. تو ایک مرتبہ کا یا علی، سارے قبیلے کو، سارے خاندان کو دعوت دے دیجئے، دعوت ذوالعشیرہ ہے. جناب امیر نے سب کو دعوت دی، میرے بابا نے سب کو کھانے پہ بلایا، کل اتنے بجے پہنچ جائیں. سب کے سب پہنچ گئے، سارا خاندان آ گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیسے افراد موجود تھے. تو ایک مرتبہ سب نے لکھا کہ ابو لہب جیسی آیا تو آنے کے بعد کہا ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے، ایک بھیڑ کی ران پکانے کے بعد تم نے سارا قبیلہ بلا لیا، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا. جانے لوگ ہے یا نہیں؟ ایک بھیڑ کی ران پکانے کے بعد آپ نے سارے قبیلے کو بلا لیا. تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو لہب کو دیکھا، کہا ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا. کہا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا، ہاتھ مس ہو گیا.
اب سمجھ میں آیا جب ہم زیارت کرتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں مس کر لیا. بس بھئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, اور جتنی طاقت تھی نا اس سے زیادہ انہوں نے کھایا. لکھا یہی ہے مورخین نے, حتیٰ طبری نے لکھا کہ جتنا لوگ کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا. پھر بھی بار بار دیکھ رہے ہیں ران ختم نہیں ہو رہے. ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا, جیسے جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے نا کچھ کہنے کے لیے, ابو لہب کھڑا ہوا, کہا چلو یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے, کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا, سب چلو. ایک مرتبہ سارا قبیلہ اٹھ کے چلے گئے. جناب ابو طالب آئے, دیکھا سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟